ونصلي ونسلم على رسوله خاتم النبيين وعلى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. مقصد کیا تھا حضور کی بعثت کا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین حق اللہ کا پسندیدہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہو جائے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دنیا کے جتنے بنائے ہوئے نظام ہیں سب پر حاوی ہو جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک ناپسند کریں. آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا مقصد بیان فرمایا. کیا مقصد؟ کہ یہ دین تمام ادیان پر غالب ہو جائے، حاوی ہو جائے.
یہی مقصد لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد اپنی جد و جہد کا آغاز کروایا۔ اور اس راستے میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، جو وسائل درکار ہوتے ہیں، ظاہر ہے انسان کے سامنے کوئی مقصد ہو تو اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے وہ سارے وسائل اختیار کرتا ہے، بروئے-کار لاتا ہے، جن کے ذریعے وہ اپنا مقصد پا سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ دنیا بالوسائل، دنیا کو وسائل کا نام ہے، یا تو ہر چیز بس بیٹھ کر دعا مانگی اور کام چل گیا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اپنی جد و جہد کے لیے آپ نے وسائل، ذرائع اختیار کرنے ہوں گے۔ دعوت حق کے راستے میں یا دین حق کے غلبہ کے لیے ظاہر ہے کبھی امن کی صورت ہوتی ہے، کبھی جنگ کی صورت بھی پڑتی ہے، وسائل میں اسلحہ بھی بنانا پڑتا ہے، تیاریاں کرنی پڑتی ہیں۔ ایک بڑا ذریعہ افرادی قوت ہے۔ کیا چیز؟ افرادی قوت ہے کہ میں جو قدم اٹھا رہا ہوں میرے ساتھ مخلص دلوس ساتھی بھی ہونے چاہیے، تاکہ میں اپنے مقصد کو آسانی سے پا سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افرادی قوت بھی اللہ سے مانگی، افرادی قوت بھی اللہ سے مانگی اللہ سے۔ ہر چیز انسان کو اللہ سے مانگنی چاہیے۔ کئی بار کہا ہے کہ وہ چیزیں جو ہم آپس میں ایک دوسرے سے مانگتے ہیں اور جن کی ہمیں اجازت ہے، اس کو شرک نہیں کہتے، یہ بھی پہلے اللہ سے مانگنی چاہیے۔ یا اللہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، فلاں ساتھی کے پاس جا رہا ہوں، میرے لیے یہ کام آسان کرنا ہے۔ پہلے کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے۔ نہیں گھر سے نکلا کہ وہ تکڑا آدمی ہے، بس جاؤں گا اور میرا بڑا پکا دوست ہے اور ہو جائے گا۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی پکا کچا نہیں ہے۔ اور ایک وہ چیزیں ہیں مانگنے کی جو وسائل اور ذرائع کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتی۔ دنیا کا کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ، کوئی سورسز اس کے لیے بروئے-کار نہیں لائے جا سکتے، وہ صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ غیر اللہ سے مانگنا وہ شرک ہے۔ مثال کے طور پہ بارش ہے، بارش کون برساتا ہے؟ کوئی مخلوق نہیں برسا سکتا۔ ساری کائنات کی مخلوق بھی جمع ہو جائے تو بارش ایک بوند بھی نہیں برسا سکتی۔ تو یہ کس سے مانگتی ہے؟ اللہ سے۔ اب یہ مخلوق سے مانگنا شرک ہے، یہ مخلوق سے مانگنا شرک ہے۔
اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے ازدواجی زندگی ضروری ہوتی ہے اس کے لیے، لیکن نکاح کرنے کے بعد ازدواجی تعلقات قائم رکھنے کے باوجود بھی سال ہر سال تک علاج کرایا، اسپتالوں میں گئے، اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے پاس گئے، لاکھوں روپے خرچ کیا، لیکن اللہ کو منظور نہ ہو تو اولاد نہیں۔ تو اولاد کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے مانگنی، بندوں سے نہیں۔ علاج کروائیں، علاج سنت ہے، کیا ہے؟ حضور نے اجازت دی ہے، غیر مسلم سے بھی علاج کروایا جا سکتا ہے۔ مدینہ میں ایک یہودی معالج آیا تھا نا، اس نے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی تھی کہ میں یہاں لوگوں کے علاج کرنا چاہتا ہوں، کہا کرو۔ یا ایک اسی طرح حکیم تھا، وہ سرجری کا کام کرتا تھا، تو صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ وہ اس کام میں ماہر ہیں، ہم اس سے علاج کروا سکتے ہیں؟ فرمایا بالکل کروا۔ لیکن ایک کافر ایسا ہے جس سے آپ علاج نہیں کروا سکتے، وہ کون ہے؟ جزاکم اللہ۔ قادیانی سے علاج نہیں کروایا جا سکتا، یہ مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے، اس لیے کہ قادیانی کا وجود ہی اسلام برداشت نہیں کرتا۔ قادیانی کا وجود اس دھرتی پر یہ اتنا پلید کافر ہے کہ اس کا وجود بھی اللہ اس دھرتی پر برداشت نہیں کرتا۔ تو اللہ کا پیغمبر جو ہے وہ بھی دیکھو نا، ابراہیم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام عمر کی کس حصے میں جا کے اللہ سے اولاد مانگتے تو رہے، لیکن آخری عمر میں کچھ زیادہ ہی مانگتے، جبکہ یہ بھی علم تھا کہ اس عمر میں، جیسے زکریا علیہ السلام نے کہا بیوی بانجھ ہے، میں کمزور ہو گیا، جب خوشخبری مل گیا میاں اولاد کیسے ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا اس جزا ہے اسی طرح۔ تو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم افرادی قوت کی ضرورت تھی، تو یہ قوت بھی اللہ سے مانگی۔ کس سے مانگی؟ اللہ سے مانگی۔ اور اس افرادی قوت میں سب سے پہلا ہیرا جو مانگا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ کون تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ ایک رات حضور ہاتھ اٹھا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام۔ اے اللہ دو میں سے ایک دے دے، دو میں سے ایک دے۔ دعا میں بھی حکمتیں تھیں، اور کا لفظ استعمال کیا، اور کا معنی ہے یا عمر دے دے یا عمر دے دے، یہ ابو جہل کا نام ہے عمر، عمر ابن ہشام، یا عمر دے دے یا عمر دے دے۔ اگر واو کا لفظ استعمال کر اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب وعمر بن ہشام، اللہ اس پہ بھی بات دیتا ہے، یا اللہ عمر بھی دے دے اور عمر بھی دے دے، عمر بھی دے دے اور اللہ دونوں دے دے۔ لیکن پیغمبر کی زبان پر ایسا لفظ
منشا کے خلاف وہ بہتر جاؤ. ان ہوا واضح النجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى. میرا پیغمبر اپنی خواہشات سے کلام نہیں کرتا، اپنی خواہشات سے کلام نہیں کرتا. ان هو الا وحی یوحی، اس کی بات نہیں ہوتی مگر وحی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ وحی ہوتی ہے. اسی لیے تو ایک دفعہ صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ کبھی ہم سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق ہوتی ہے، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، وہ بھی ہم یاد کر لیا کریں. حضور نے فرمایا میرا غصہ، میرا مذاق، میرا غضب، میری بس، میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا چپ رہنا سب دین ہے. دین کیا ہے؟ دین ہے. میں غصے میں بات کروں وہ بھی دین، میں ہنس مسکرا کے بات کروں وہ بھی دین، میں تمہارے ساتھ مذاق کروں وہ بھی دین ہے. تو پیغمبر اللہ کی وحی کے بغیر بات نہیں کرتا. جو کچھ اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ وحی الہی ہے. اس لیے کہتے ہیں وحی دو قسم کی، ایک وحی مطلوب، ایک غیر مطلوب. مطلوب مانا وہ وحی جو تلاوت کی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن کریم. کیا ہے؟ قرآن کریم. اور غیر مطلوب وہ وحی جو قرآن کے علاوہ حضور کی باتیں ہیں، احادیث ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ غیر مطلوب ہے. ایک وحی کو مطلوب کہتے ہیں اور ایک کو غیر مطلوب. ایک وحی کو وحی جلی کہتے ہیں اور دوسرے کو وحی خفی کہتے ہیں. وحی خفی، جلی قرآن اور خفی احادیث، لیکن ہے وحی، ہے وہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا تھا تو فرمایا عائشہ کے بارے میں پوچھو، عائشہ کے بارے میں. پیغمبر نے عائشہ سے نکاح کے وقت قبول تو نہیں کہا مجھے قبول ہے، مگر اس کے کہنے پر کہا. نہیں سکتے اس کے تو جو اس ذات کے کہنے پر کہے ہاں مجھے یہ بیوی قبول ہے، تو یہ نکاح کا حکم اللہ نے دیا نا. کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام. افرادی قوت کی ضرورت. فرمایا یا اللہ اب دیکھو قرآن کو اور حدیث کو ذرا مفہوم کو ملاؤ. اللہ نے پیغمبر کو کس لیے بھیجا؟ کہ دین حق بتایا تمام ادیان پر غالب ہو جائے. یعنی دین کے غلبے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور سب سے پہلے محمد الرسول اللہ نے دین کے غلبے کے لیے عمر کو مانگا. کس کو مانگا؟ نہیں سمجھے. اعز الاسلام، یا اللہ اسلام کو غلبہ دے دے. عمر بن الخطاب، خطاب کے بیٹے عمر کے ذریعے، خطاب کے بیٹے عمر کے ذریعے، جس کے لیے پیغمبر دعا مانگے یا اللہ اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ دے دے. اور کوئی نام نہاد امتی کہے کہ عمر ایسا تھا اور عمر ویسا تھا، بڑی افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے.
اب تو بہت کچھ سامنے آ رہا ہے۔ اللہ ہمارے ہاتھ پہ رہے۔ بڑا کٹھن اور مشکل دور آ رہا ہے، چل رہا ہے۔ جو قانون سازیاں ہو رہی ہیں نا، جو قانون سازیاں، ان کو مذاق نہ سمجھیں۔ جو غلط قانون سازیاں ہو رہی ہیں ان کو مذاق، یہ شکنجہ ہے کہ کسی وقت بھی ہماری گردن پر ہاتھ ڈالا جا سکتا، علماء پر، مساجد پر، مدارس پر۔ ابھی تو صرف آوازیں اٹھ سکتی، جو قانون قوانین بن رہے ہیں، جب ان کو اپنے ہاتھ کی قوت ملے گی تو یہ قوت کے ساتھ ان قوانین کو لاگو کریں گے، پھر مدرسہ بھی بند ہوگا اور مسجد کو بھی تالا جائے گا۔ کمال اتاترک جدید ترکی کا بانی، جدید ترکی کا بانی، اس نے کیا کیا تھا؟ ایک مسجد، بڑی جامع مسجد، ایک مسجد صوفیہ تھی اور ایک دوسری تھی، ایک کو اس نے غلام بنا دیا تھا، غلام۔ مسجد میں نماز بند، اس کو غلام، اور دوسری کو غالباً استول بنایا تھا، گھوڑے باندھے گئے۔ کہا عربی میں آزان نہیں دینی، ترکی میں آزان دینی۔ یہ دور بھی آیا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دور گزشتہ جمعہ کا تھا، دین اکبر بادشاہ نے کیا کیا تھا؟ اپنا دین نافذ کیا تھا۔ تو اس نے یہ بھی کیا تھا کہ مسلمان لڑکی ہندو کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، ہندو لڑکی مسلمان کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ یہ اس کا اپنا دین ہے، دین اکبری، دین۔ جبکہ مشرک لڑکی کے ساتھ مسلمان کا نکاح ہوتا ہے، ہوتا ہے، کیوں کافروں کے ساتھ نہیں ہوتا؟ جزاک اللہ، وہ تو اہل کتاب ہیں، یہود اور نصارہ کو کتاب کو ماننے والے ہیں۔ ایک تورات کو مانتا ہے، دوسرا طبقہ جو ہے انجیل کو مانتا ہے۔ تو آسمانی کتابوں کو جو مانتے ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح مسلمان کا جائز ہے، مسلمان کا۔ لیکن عمر نے اپنی دوربین بصیرت کی وجہ سے اس کو بھی ناپسند، بعد میں ناپسند فرمایا۔ پابندی بھی نہیں ہے، نکاح بھی ہوتا ہے لیکن ناپسندیدہ ہے۔ ایک صحابی نے، غالباً حضرت طلحہ تھے یا ابو طلحہ تھے، انہوں نے ایک کتابیہ عورت سے شادی کی اور حضرت عمر کو پتہ چلا تو بڑے سخت الفاظ میں فرمایا، آپ نے عیسائی یا یہودی عورت کے ساتھ شادی کی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کیوں کی ہے؟ رسول اللہ منع تو نہیں ہے، امیر المومنین ممانعت تو نہیں ہے، اسلام نے اجازت دی ہے۔ فرمایا یہ عورتیں ہمارے نکاح میں آ کر ہمارے راز اپنے لوگوں تک پہنچاتی ہیں، سیاسی نقطۂ نظر سے، سیاستدان تھے۔ صحابہ میں 4 صحابی جو ہیں بڑے سیاستدان ہوئے، 4 صحابی، بولو نا، پہلے بھی بتایا۔ نمبر 1 عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، نمبر 2 عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ، فاتح مصر۔ نمبر 3 مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، اور نمبر 4 معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ 4 صحابی جو ہیں یہ سیاستدان صحابہ ہو رہے ہیں، سیاستدان، سارے رموز و اسرار حکومت چلانے کے، حکمرانی کے اللہ نے ان کو دیے۔ حضرت معاویہ نے بلا شرکت غیر 20 سال تک حکومت کی تھی۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہزادے نے ان سے بیعت کر لی اور صلح کر لی تو پھر وہ بلا شرکت غیر اس سرزمین پر خلیفہ تھے، 20 سال حکمران۔
اور کسی نے راز پوچھا کہ آپ کا اور یہ رعایا کا یہ تعلق کس طرح حکومت کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں میری اور رعایا کے درمیان ایک رسی ہے، جب ان سے ڈھیلی ہو جاتی ہے تو میں کھینچنے لگتا ہوں، اور جب وہ کھینچنے لگتے ہیں تو میں ڈھیلی کر دیتا ہوں۔ اس رسی کو میں سیاسی لوگ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑوں سے رہنمائی بھی حاصل کرتے ہیں۔ اب عائشہ کو خط لکھا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے کوئی نصیحت لکھیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا گزشتہ کسی جمعہ میں کہ بڑوں سے یہ کہا کریں کہ مجھے نصیحت کریں، ایک بزرگوں کے ساتھ ملاقات کیا کریں وقتاً فوقتاً۔ ہم تو دنیا کے ہو گئے رہ گئے، دنیا کے صبح نکلے اور بزنس کاروبار اور عشاء کو گھر گئے اور جا کے پھر ٹی وی کے سامنے بیٹھے۔ دین کا تو پتہ ہی نہیں، دین کا تو پتہ ہی نہیں، اور محنت آپ نے نہیں کرنی۔ اللہ کے بدلو کچھ 15-20 منٹ دین کے لیے دے دیا کرتا ہے۔ قربانی انسان دیتا ہے، بڑی بڑی قربانیاں دیتا ہے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، تو دین اتنا کیا گزرا ہے، اتنا کیا آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا اور آپ اس کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے جی، دیکھو 4 آدمیوں کا ٹھیک ہے، باقی سارے خاموش، اس لیے بات وہی ہے نا دال میں، لیکن اب تو ساری دال ہی کھا لی ہے۔ سیکھو دین کا، بہت برا وقت ہے، دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ بولے ہر ایک کی بولیاں ہیں، آوازیں آ رہی ہیں۔ اس دن میں دوست مجھے بھیجتے رہتے ہیں کہ ایک کلین شو ہے، اس نے بیٹھا ہے میز سامنے پڑی ہے، کرسی پہ بیٹھا ہے، بس شیشے کے گھر میں بیٹھ کے بولتے رہو۔ عمر جیسے لوگ تو نہیں کہ گردن اڑا دی، وہ دور تو نہیں ہے۔ اب تو آشیرواد حاصل ہوتی ہے حکمرانوں اور حاکموں کو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن میں نے درست کیا ہے، ایک قرآن بتا رہا تھا، کتاب بتا رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہے، یہ میں نے درست کیا ہے۔ ابو بکر عمر عثمان نے جو قرآن بنایا تھا یا مرتب کیا تھا، اس میں لڑائی جھگڑے کی بڑی باتیں تھیں، اور وہ آیتیں انہوں نے خود رکھی تھیں تاکہ وہ حکمرانی کریں اور علاقے فتح کریں اور لوٹ مار کریں، لوٹ مار کریں۔ اور پھر کیا کیا؟ پھر کہتے ہیں 26 آیتیں میں نے اس کی نکالی ہیں، اور کاغذ پڑے تھے وہ اٹھائے، اور کہتے ہیں ان میں ساری لڑائی اور جنگ کی باتیں ہیں، یہ میں نے اسے نکال کے پھر ان کو پرزے کر کے پھینک دیا۔ اب میرے ہاتھ میں صاف قرآن ہے، صاف۔ یہ خدا کے ساتھ لڑائی نہیں ہے۔ خدا کہتے ہیں اللہ ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور تو کہتا ہے ابو بکر عمر عثمان نے بنایا تھا، یہ دور بھی یہ باتیں بھی ہے۔ آپ نے اگر مسجد اقصی کے خطیب کا خطبہ سنا ہو، اللہ علماء حق کو ہمیشہ زندہ رکھے۔ آمین۔ پیتے سپاہی جو لڑ رہے ہیں، پیتے سپاہی، اس نے کمال اتاترک جدید ترکی کے بانی اور جدید سعودی عرب کا جو بانی ہے اس وقت، دونوں کا موازنہ کیا ہے۔ اس نے کیا کیا تھا، یہ کیا کر رہا ہے، اس نے کیا کیا تھا، یہ کیا کر رہا ہے۔ سنا ہے پتہ نہیں کسی نے سنا ہے یا صرف اور تصویریں دیکھتے رہتے ہیں؟ میرے نوجوان کے پاس کیا ہے، موبائل تو اس لیے اس کے ہاتھ میں ہے کہ ساری رات سردیوں کی راتیں ہیں تو لحاف میں منہ ڈال کے وہ
یہ تصویریں دیکھتے رہے، گند دیکھتا رہے، گند بے حیائی کا گند، اس میں اچھی بات ہے۔ وہ اللہ کا بندہ کہہ رہا تھا کہ اس نے مسجدیں بند کی تھیں، کسی کو گودام بنایا، کسی کو استبل بنایا، اور کہا کہ اذان بھی تم نے عربی میں نہیں دینی، ترکی زبان میں اذان دینی۔ ایک دور ایسا گزرا، ترکی پر ایسا دور گزرا کہ لوگوں نے اذانیں بھی ترکی میں دی، عربی پڑھنا منع تھا، نمازیں یا گھروں میں پڑھی یا نہیں پڑھی، مسجدیں تو بند تھیں، اب مسجدیں بند کی جا رہی، کرونا ہے، کیا ہے؟ کرونا ہے، اور وہ بھی صرف مسجد میں ہے، اور مسجدوں میں بھی حرمین میں ہے۔ کہاں ہے؟ مسجد حرام میں ہے اور مسجد نبوی میں ہے۔ جب مسجد میں ایک تو تعداد کم کر دی، اور جو کم تعداد ہے اس کو بھی کہا اتنے اتنے فاصلے پہ کھڑے ہو جاؤ، اکٹھے کھڑے نہیں ہو رہے، کرونا ہے۔ اور جب سینما کا افتتاح کر رہا تھا تو ازدحام تھا، وہاں کرونا نہیں تھا۔ شہزادہ بن سلمان، محمد نام ہے لیکن وہ خطیب محمد نام نہیں لے رہا، بن سلمان، اس نے کہا کہ کرونا ہے، لیکن جب سینما کا افتتاح کر رہا تھا اور اداکارائیں اس کے ساتھ سیلفیاں بنا رہی تھی تو اس وقت ایک ازدحام کا حال بھرا ہوا تھا، شور شرابہ تھا، وہاں کوئی کرونا نہیں تھا، وہاں کوئی کرونا نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیا ڈرامہ ہو رہا ہے، ہم سوئے ہوئے ہیں، حقیقت سے ہم سوئے ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ اگر غیرت دینی ہوتی تو لوگ سڑکوں پہ ہوتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک گاڑی ہے، بس ہے یا چھوٹی کوچ ہے یا موٹر کار ہے، سواریاں سوار ہیں، گپے شپے ہیں، ماسک بھی نہیں ہے، اور جب گاڑی سے اترو نماز پڑھنے کے لیے الگ الگ کھڑے ہو جاؤ، کرونا ہے۔ گاڑی میں کرونا بول رہے ہیں نہیں ہے، جلسوں میں بھی مسجد جی جلسوں میں بھی نہیں، جلسوں میں بھی نہیں، ہاں جلسوں میں بھی ہیں، چاہے وہ مذہب کے نام پہ ہیں، چاہے سیاست کے نام پہ، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، لیکن وہاں بھی کرونا نہیں ہے۔ بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، وزراء کی پارٹیاں ہوتی ہیں، بڑے افسروں کی پارٹیاں ہوتی ہیں، جو کرونا وہ ماسک کرتے ہیں، لائن میں کھڑے ہونے والے، جب فوٹو سیشن ہوتا ہے تو ماسک نہیں ہوتا، کرونا وہاں بھی نہیں ہوتا، صرف مسجد میں ہے۔ کیا سمجھیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ یہاں اب یہ ابھی تو سفارش ہوئے نا، نظریاتی کونسل بھی بناتے ہیں ایسے لوگ کہ جو ان کی وہ منشا کے مطابق بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ خطبہ ایک ہونا چاہیے سارے ملک میں، اور وہ بھی سرکار جو سرکار دے، حاکم دے، جیسے سعودی عرب، وہی خطبہ پڑھا جائے، اس میں ایک ABC کا فرق بھی نہیں ہوگا، الف با کا بھی فرق وہی پڑھیں گے، گونگوں کی طرح، گونگا شیطان پڑھیں اتر جائے۔ تو پاکستان میں مولویوں نے کہا کہ تم کر تو دیکھو، اللہ کا یہ شکر ہے، آوازیں بری اٹھتی ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو بندی بریلوی اہل حدیث الحمدللہ سب اس وقت ایک ہیں، کہہ دے الحمدللہ سب ایک۔ میں سنتا ہوں سب کی تقریر سنتا ہوں، ان کی بھی اپنوں کی بھی ایک ہی آواز ہے، اللہ نے ایک ہی رکھی۔ جب ہم ایک رہیں گے تو انشاءاللہ دشمن ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے، نہیں کر سکے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ اپنے شاگرد نے کسی مسئلے میں اختلاف کیا، دونوں نے ایک دوسرے کو دلائل دیے، اور بعد میں جب معاملہ ختم ہو گیا تو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے شاگرد نے فرمایا اختلاف کریں گے
لیکن معاشرت اچھی رہے۔ شاگرد سے کیا کہا؟ معاشرت، بغض، عداوت، حسد، مشتعل نعرے، نعرہ بازیاں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ بریلی مکتب فکر کا نوجوان عالم دین حیران رہ گیا، ہمارے لوگوں سے بھی 2 قدم آگے تھا۔ کہتے ہیں کس نے کہا کہ مولوی سیاست نہ کرے؟ کس نے کہا کہ مولوی سیاست نہ کرے؟ سیاست کام ہی مولویوں کا ہے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست تو انبیاء کیا کرتے ہیں، انبیاء کیا کرتے ہیں۔ یہ تمہیں کس نے کہا؟ تو الحمدللہ بیک آواز ابتسام الہی ظہیر، علامہ احسان الہی ظہیر کے بیٹے کو پیار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کوئی کافر نہیں ہے، نہ دیوبندی کافر ہے، نہ بریلوی کافر ہے، نہ اہل حدیث کافر ہے، خلاف ہیں ہمارے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک رکھے۔ یہ شیخ الہند کی فکر تھی، جب مالٹا کے جزیرے سے رہا ہو کے آئے تھے تو اس نے کہا میں نے مسلمانوں کے زوال پر غور کیا ہے، میں نے 2 چیزیں محسوس کی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ اپنے دین سے دور ہیں، مسلمان اپنے دین سے دور ہیں۔ ایک یہ کہ یہ اختلافات کا شکار ہے اور اختلاف ڈالتے ہیں۔ یورپ، امریکہ وہ تو چاہتے ہیں افغانستان میں امن قائم کرنے نہیں دیتے، امن قائم کرنے نہیں دیتے کسی بھی اسلامی ملک میں، اور پھر افغانستان میں تو کرنے نہیں دیتے۔ ان کے ساتھ ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں وہ بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، ورنہ طالبان کو سارا افغانستان مانتا ہے، بغیر کسی لڑائی کے وہ ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ لیکن یہ اسلحہ بھی دے رہے ہیں، اب بھی بمباریوں پہ کی جا رہی ہیں، طیارے بھی انڈیا بھیجتا ہے۔ اتنی ہمیں یہ احساس نہیں کہ انڈیا افغانستان میں بیٹھ کر افغانیوں کو ہمارے خلاف استعمال کرتا رہا اور سازشیں کرتا رہا، یہاں کے دھماکے، یہ راہ والے اور دوسرے اور تیسرے، یہ سارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اب وہ جس بریلی مکتب در نوجوان تھا، تقریب میں نے سنی، نام مجھے میں نے نہیں دیکھا یا دیکھا نہیں تھا، وہ کہہ رہا تھا جو مولوی سیاست نہ کرے وہ مولوی نہیں ہے، جو مولوی سیاست نہ کرتے وہ مولوی نہیں ہے۔ آگے اور لفظ بھی کہا، میں نہیں کہتا، کہتا ہے وہ جاہل ہے، وہ کیا ہے؟ جاہل۔ یا ہم 2 گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں، ایک اللہ سیاست کا بولتے ہیں، جی ایک تو سیاسی گالی کی گئی، اور وہ میری 1 گھنٹے کی تقریر وہ آپ نے بلا دی، وہ سر سے گزر گئی، یہ تو سیاسی گالی کی۔ دعائے قنوت آتی نہیں اور سیاست کو سمجھتا ہے، سیاست کو خاتم النبیین پڑھ نہیں سکتا اور سیاستدان بنا ہوا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ایسی باتوں پہ آپ بڑے خاموش ہو جاتے ہیں، اس لیے کیا تو آپ نے بھی ہے، کیا تو اللہ معاف کرے۔ ایک دن کہا کہ یہ جتنی وارداتیں بھی بے حیائی کی ہوتی ہیں تو یہ عورتیں چھوٹا لباس پہنتی ہیں، چھوٹا لباس پہنتی، اس وجہ سے پھر یہ آپ ادھر ادھر سے بات میں کہہ رہے نہیں، میری بات لوگوں نے سمجھی نہیں ہے، اور تو پہلے کہہ دیا تھا نا یو ٹرن جو ہے وہ جائز ہے، بڑا سیاستدان یو ٹرن لے گا، عجیب بات۔ ریاست مدینہ میں آپ کیا کیا دے رہے؟ تو سینما کا افتتاح کیا، اس نے بھی بے حیائی پھیلائی، ابن کمال نے اور ابن سلمان نے بھی سینما کا افتتاح کیا، اس نے کھیل کود کی اجازت دی اور اس نے بھی دی، اس نے مسجد پہ پابندیاں لگائیں، اس نے بھی پابندیاں
حج ہے حقیقت میں دیکھو تو 2 سال ہو گئے موقوف ہے حج، حقیقت میں 2 سال ہو گئے۔ یہ چند لوگ اپنے وہ کیا کہتے ہیں منہ رکھنے کی بات ہے، اس کی تھوڑی سی اجازت نہیں، میں بہت دور نکل گیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے آج کخ مطالعہ نہیں کیا، آج پہلی دفعہ ہے۔ میں الحمدللہ جب بھی سوتا ہوں تو کہوں کہ 15 منٹ کے بعد اٹھوں گا تو ٹھیک میری آنکھ کھل جائے، 8 گھنٹے کے بعد اٹھوں گا تو آنکھ میری کھل جائے۔ آج کو تقریباً 7:30 بجے سویا تو میں نے کہا میں 9:30 بجے اٹھتا ہوں، پھر اس سب ہوتا 11:30 بج گئے، ایک ہی کروٹ پر لیٹا ہوا تھا۔ بہو نے آ کے جگایا، ابو اٹھتے نہیں، وہ جلدی 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 کپڑے بدلے اور بس اس میں وقت کر دیا۔ تو یہ بولنا بھی تو اس کی توفیق سے ہو جائے، کوئی نہ کہے کہ میں بڑا خطیب ہوں، یہ اس کی بات ہے۔ اے کاش ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ کسی نے بہت پیاری بات کی، بہت پیاری بات کی، ہم تو لیتے ہیں خود ماں صلی اللہ، وہ کہا گیا امام ابو حنیفہ کا قول ہے جو اچھی چیز ہو لے لیا کرو، جو بری سنو اس کو پھینک دیا کرو، اچھی تو لے لیا کرو چاہے دشمن کیوں نہ ہو، چاہے اس نے کہا کہ اللہ سے بڑی طاقت کسی کی ہے؟ جواب دو، اللہ سے بڑی طاقت کسی کی ہے؟ اللہ کے کلام سے طاقتور کلام کوئی ہے؟ جنات اللہ کی کلام کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی صوفی ہے، وظائف پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، پھر کہتے ہیں مجھ پر جن ہے۔ اللہ کے بندے تو اتنی کلام پڑھتا ہے اور تم پہ جن ہے؟ کوئی اعصابی کمزوری ہوگی، کوئی جسمانی کمزوری ہوگی، یہ بات نہ کر کہ تو پڑھتا قرآن ہے اور تم پہ جن ہے۔ اور اگر پڑھتا قرآن ہے اور جن ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی کچھ دال میں کالا ہے، اس لیے قرآن اثر نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں جنات داخل نہیں، شیاطین داخل نہیں۔ تو نبی کا فرمان جھوٹا ہے کہ ایسا؟ نبی سے زیادہ سچا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی تو سچا نہیں ہے، سچ ہے، سراپا سچ ہے، سچ سچائی تو اس کی کوٹ سے نکلی ہے، سچائی تو اس کے گھر کی لوٹی ہے، لوٹی۔ میں کہوں گی پیغمبر سچا نہیں، سچے تو ہم ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں، پیغمبر سچائی ہے، سچائی۔ تو اب کسی گھر میں آپ دھڑا دھڑ ختم کروا رہے ہیں کہ بٹھایا ہوا ہے سورہ بقرہ پڑھی جا رہی ہے اور پھر بھی جن نہیں نکلتے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے بڑے گمراہی کے آلات بھی گھر میں رکھے ہیں اور بہت غیر اسلامی اور شرعی حرکتیں بھی گھر میں ہوتی ہیں، اس کی قرآن اثر نہیں کرتا اور جن بھی بات کے نہیں جاتا۔ بجلی چور کا بجلی چوری بھی ہوتی ہے اور اس روشنی میں آپ ختم پڑھ رہے ہیں، وظیفہ پڑھتے ہیں، صوفی صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ اس کا اثر معلوم کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور پھر یہ پڑھیں، دیکھو کہ آپ کو منٹوں میں اس کا آپ کو ملے گا نتیجہ، منٹوں میں نتیجہ ملے۔ اس نے کہا، وہ نوجوان کہہ رہا تھا کہ میں بسم اللہ پڑھ کے نوالا منہ میں ڈالتا ہوں، دنیا کے سارے جن آ جائیں تو وہ نوالا نہیں روک سکتے، نہیں روک سکتے۔ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ عقیدہ سیدھا کر لیا، عقیدہ سیدھا کر۔ یہ جن میں نہیں ہے، بدن ہے، ہم پر اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے جو گرفت میں ہم آئے ہوئے۔ تو بات وہاں کی وہاں ٹھہری ہوئی ہے۔ میں نے ویسے خیال تھا میرے سرتے میں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ حاکم کا انتخاب کس طرح کیا جاتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں، اور خلفائے راشدین کا انتخاب کس طرح ہوا یہ کہ بادی کر۔ لیکن وہ جب ظاہر ہے میں نے عرض کی کہ میں نے کوئی تیاری نہیں کی،
جی 2 گھنٹے کی تقریر ہے، بیٹھے 2 گھنٹے لگے گی اس ایک موضوع کو میرے علم کے مطابق وہ چاہیے ڈالے موضوع وہ تو 2 دن لگا دے گا اس میں۔ اللہم اعز الاسلام، مولوی جو ہے نا مولوی لطیفہ سناؤ، چلو آپ کسی پہ گزارا کریں۔ ایک سردار تھا وہ عربی جانتا تھا، وہ عربی جانتا تھا اور کچھ علم بھی رکھتا تھا، تو آیا مسجد میں آیا تو اپنے امام صاحب سے کہنے لگے یار بس ایک آیت پڑھا کرو، ایک رکعت میں، ایک آیت پڑھا کرو ایک رکعت میں۔ اتنا لمبا رکوع اللہ کا شکر، آپ کا حکم، آپ نماز کھڑی ہوئی، جب نماز کھڑی ہوئی وَلَا الضَّالِّينَ آیت پڑھی، رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، وہی تو جانتا تھا نا پیچھے کھڑا، اے ہمارے رب، ہمارے سرداروں نے ہمارے اِنَّا أَطَعْنَا ہم نے اطاعت کی، ہم نے پیروی کی، اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا اپنے سرداروں کی، وَكُبَرَاءَنَا اور اپنے بڑوں کی، فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ یہ ایک رکعت میں پڑھ، ایک آیت پڑھ، اس کے بعد ایک ہی پڑھنا مولوی صاحب۔ اب دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے کہ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اے اللہ انہیں 2 عذاب دے، ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ ڈبل عذاب دے ان کو، ڈبل عذاب، وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا اور بڑی لعنت ان پہ برسا، بڑی لعنت ان پہ۔ نماز ختم ہوئی، سلام پھیرا تو سردار جی کہنے لگے حضرت بس یہ 2 آیتیں نہ پڑھا کریں، سارا قرآن پڑھ لیا۔ نماز میں جب میں پیچھے ہوں تو یہ 2 آیتیں نہ پڑھا کریں۔ مولوی ملا آب ارشد کے چپ نہ شور، مولوی وہ جو چپ نہ رہے، بولے ساتھ دو گے ساتھ نہیں یار، سعودی عرب والوں نے ساتھ نہیں دیا، امام صاحب نے اس لکھے ہوئے خطبے کے تھوڑے سے ادھر ادھر بات کر دی، پولیس نے یہاں سے پکڑا، کھینچ کے اس منبر سے اتارا، یا اتنا پروٹوکول کے پیچھے گارڈ جاتی ہے امام صاحب، اور اپنے حاکم کی تھوڑی سی خلاف ورزی کی 2 لفظ زیادہ کہ 2 لفظ زیادہ نہیں کہ وہ پورا برما کیا، آپریشن کیا، ایرانی وزیر خارجہ سامنے بیٹھا تھا، یہ رافضی کافر ہیں، سب کا یہ رافضی کافر ہیں۔ عبد الرحمن حذیفی ہے، ایک سدیس ہے، عبد الرحمن سدیس ہے، حذیفی ہے، انہوں نے بھی کلمہ حق کہا تھے ان کو برطرف کر دیا۔ وہ ہمارے 7 سالہ میں جو مولانا آئے تھے امام صاحب نوجوان، انہوں نے کلمہ حق کہا تو ان کا پتہ ہی نہیں چلا، پھر اڑا دیتے ہیں، اٹھا جیسے پاکستان میں اٹھا کے لے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ حضرات محترم انشاءاللہ پیار بھری باتیں ہوں گی آئندہ جمعہ، موضوع جہاں تھا وہی رہا، لیکن اس کو دوسرے انداز میں پیش کر کے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھو مسجد میں بعض چیزیں مانگنا یا اس طرح وہ منع ہے، اچھا
سوائے چندہ بھی وہ مانگا جائے، مسجد کے لیے مانگا جائے، جہاد کے لیے مانگا جائے، نبی علیہ السلام نے جیسے کیا باقی کوئی اپنی ذات کے لیے مانگے تو حکم یہ ہے اس کو ایک پائی بھی نہ دو۔ مسجد میں جو کوئی مانگے تو اس کو ایک پائی بھی نہ دو۔ جو یہ اعلان کرے کہ میری فلاں شے گم ہو گئی، اگر کسی کو ملی ہو تو حضور نے فرمایا آپ اس کو کہیں کہ خدا تیری چیز تجھے پیدا ہی کر کے نہ دے، تو مسجد میں اعلان کرے۔ خیر ایک دعا ہے، دعا کی شکل میں کر دیں گے۔ جی بواسیر کی شکایت ہے، اللہ تعالیٰ سے بچے کی ہم آخری مہینے اللہ تعالیٰ کی بچے کی ولادت آسان فرمائے ہیں۔ میرا بیٹا اس کے 5 دنوں سے اسپتال میں ہے، ہمارے خانزادہ نے کافی دعا کی درخواست کی تھی، اللہ تعالیٰ بچے کو صحت کاملہ آئندہ سے نوازے۔ جی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین۔ یا الہ العالمین ہماری مغفرت فرما، ہمارے حاضرین غائب سب مسلمانوں کی بخشش فرما، ہماری سری جہری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمارے صغائر کبائر سے درگزر فرما، شہداء کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ یا الہ العالمین ان کی بخشش فرما، یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ جو بیمار ہیں اور جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، ادھر ہمارے ایک ساتھی چھوٹے سے کمرے میں آ کے بیٹھتے تھے عبدالرزاق، انہوں نے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی بیماری سے تو شفا دے دی، لیکن بہت زیادہ کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ نے مزید اپنی عبادات کے لیے قوت نصیب فرمائے۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، میرے ایک ہمارے دینی رہنما تھے مولانا سید امام شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے صاحبزادے تشریف لائے ہیں، ان کے بھی مسائل ہیں، ان کی بھی گویا کہ پریشانیاں، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہمارے سامنے شاہ صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے۔ یا اللہ جن جن کے جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، یا اللہ سب کی مشکلات آسان فرما، مسائل حل فرما۔ یا اللہ پریشانیوں سے نجات دلا۔ یا الہ العالمین کچھ اور لوگوں نے مجھ سے بھول بھی جاتا ہے، ناراض نہ ہونا، میں تقریر کے دوران مجھ سے باتیں بھول جاتی ہیں، ایک کی طرف خیال دوسری طرف، جس نے بھی دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما، اور ان کی پریشانیاں ہیں تو پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ بیماریاں ہیں تو انہیں بیماریوں سے نجات دلا۔ یا اللہ کوئی مشکلات ہیں تو ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ مسائل ہیں تو مسائل حل فرما۔ یا الہ العالمین قرض داروں کو قرض سے چھڑا، ہم سب تیرے حاجت مند بندے، ہماری دنیاوی اخروی حاجتیں پوری فرما۔ پریشان حال ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو عزت کا حلال روزگار نصیب فرما۔ جو چٹھیں آئی ہیں اور جو مسائل لکھے گئے ہیں، یا اللہ جن کے جو مسائل ہیں، یا اللہ مسائل میں ان کے حل فرما دے۔ ہمارے خانزادہ خان کے بیٹے اسپتال میں ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے بھی صحت کاملہ آئندہ سے نوازے۔ یا الہ العالمین جن مسلمان بچوں بچیوں کے رشتے طے ہوئے نے نیک رشتے نصیب فرما، بالخصوص وہ بچیاں جن کے والدین آخری عمر میں ہیں اور بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کی بچیوں کو نیک صالح رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے نکاح ہو گئے اولادیں نہیں، یا اللہ انہیں نیک اولاد سے نواز۔ جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور اطاعت گزار بنا۔ عالم اسلام کو، وطن عزیز پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اسے اسلام کو رحم و سلامتی کا گہوارہ بنا۔ مسلمان جہاں کہیں بھی تیرے دین کی سربلندی کے لیے، اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اللہ نے کامیابی نصیب فرما۔ مظلوم مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے نجات دلا۔ مظلوم مسلمان قیدیوں کو عیار کی جیلوں سے باعزت رہائی دلا۔ ملکی جیلوں میں جو بے گناہ پڑے ہیں، یا اللہ انہیں بھی باعزت رہائی دلا۔
جو لاپتے انہیں اپنے عزیزوں اور پیاروں سے ملا دے. ہماری اس مسجد کے ساتھ جو لوگ مالی جانی اخلاقی تعاون فرماتے رہتے ہیں ان کے مال اہل عیال میں برکتیں ڈال دے. یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ان کے مسائل کو حل فرما. یا اللہ ہم جو کچھ مانگتے ہیں یا اللہ ہمارے دوسرے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے بھی انہیں بھی یہ عطا فرما. وہ جو کچھ مانگتے ہیں یہ میری دعا ہے. اچھا میں یہ دعا کیا کرتا ہوں آپ بھی ہمارے لیے کیا کریں. میں یہی دعا کرتا ہوں یا اللہ میں نے جو کچھ مانگا ہمارے جتنے مخلصین مسلمان ہیں سب کو عطا فرما. اور وہ جو کچھ مانگتے ہیں لیکن ایک بات اس میں کہتا ہوں جو غیر شرعی بات نہ ہو. جو کچھ مانگتے ہیں جو غیر شرعی نہ ہو ہمیں بھی عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما. مرتے وقت کلمہ نصیب فرما. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاخواننا ولاساتذتنا ولاحبابنا ولمن قال ويقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی